أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں تو آپ کو حیرت ہو. اذ فزعوا، جب یہ کفار گھبرائے ہوئے پھریں گے. فلا فوت، پھر نکل بھاگنے کی صورت نہ ہوگی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اس دین حق پر. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اتنی دور جگہ سے ایمان ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ پہلے سے دنیا میں یہ لوگ اس کا انکار کرتے رہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے یہ ہانکا کرتے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان میں اور ان کی آرزوؤں اور ان کی خواہشوں کے درمیان آڑ کر دی جائے گی. کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا. من قبل، جو ان سے پہلے تھے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ تردد اور شک میں پڑے ہوئے تھے. کل کے درس میں مشرکین مکہ کے کفر اور ان کی ہٹ درمی پر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. 100% نیک نیتی کے ساتھ تمہاری دنیاوی اور اخروی اصلاح کی غرض سے تمہارے پاس آتا ہوں، تمہیں آپ کی طرف بلاتا ہوں. لیکن تم لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دین حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، حضور علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، جب یہ آخرت میں جائیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اے پیارے پیغمبر، آپ وہ وقت ملاحظہ فرمائیں، آپ وہ وقت دیکھیں کہ جس دن میدان محاسبے میں اللہ کے سامنے انہیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو فَزِعُوا، یہ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے، ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، یہ چل نہیں سکیں گے. اور پھر وہاں سے یہ لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے تو فلا فوتا، نکلنے کا راستہ انہیں نہیں ملے گا، یہ بھاگ نہیں سکیں گے. اور وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، فوراً یہ وہاں پر پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے حضور اس اللہ کی عدالت میں سے بھاگنا نہیں ہے. دنیا میں انسان جرم کر کے بھاگ جاتا ہے، چکمہ دے دیتا ہے، چھپ جاتا ہے، یا پھر کوئی اپنی طاقت، قوت یا اپنے روابط اور تعلقات استعمال کر کے اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت میں ان حربوں میں سے کوئی حربہ نہیں چلے گا. جو ہی اس سے محاسبہ ہوا، سوال جواب ہوئے، تو اخذوا من مکان قریب، فوراً پکڑ لیا جائے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہاں زمین ہی انسان کے قدم پکڑ لے گی، وہ بھاگ نہیں سکے گا، وہ قدم اٹھا نہیں سکے گا. اور پھر وہ وہاں پر پریشانی کے عالم میں ہوگا، اضطراب کے عالم میں ہوگا، کیونکہ اب عذاب کو یہ دیکھ رہا ہے تو کہے گا قالوا آمنا بہ. وہاں کہے گا قالوا آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے نبی کی بات کو مان لیا، ہم دین حق پر ایمان لے آئے. اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان لانے کا وقت نہیں ہے، یہ ایمان لانے کی جگہ نہیں ہے،
یہ ایمان لانے کا موقع نہیں ہے۔ ایمان تو وہ مقبول تھا جو دنیا میں تم ایمان لاتے، جو مرنے سے پہلے ایمان لاتے، مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرتے۔ آج کا یہ دن ایمان لانے کا نہیں بلکہ دنیا کے کاموں کی سزا اور جزا کا وقت ہے۔ یہ دار العمل نہیں، یہ دار الجزا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، جہاں جو کچھ کر لیا سو کر لیا، وہاں جا کر اس کی جزا ملنی ہے، وہاں عمل کی اجازت نہیں ملنی۔ اللہ فرمائیں گے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے۔ ایمان کی جگہ کون سی تھی؟ دنیا کی زندگی یہ بے ایمانی میں گزار کے آ گئی اور آخرت میں آ گئے۔ اب دنیا بہت پیچھے رہ گئی، بہت دور رہ گئی۔ تو اب یہاں آ کر یہ لوگ اگر کہیں ہم ایمان لائے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ اب ایمان نہیں آنے والا۔ یہ تو زندگی میں ہے، دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہر انسان کو مکلف بنایا ہے، اور جب مر جائے گا اگلا جہاں شروع ہو گیا تو دنیاوی معاملات یہیں رہ جائیں گے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یہ انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور کی جگہ سے بے تحقیق باتیں یہ پھینکا کرتے تھے، بے تحقیق باتیں مارتے تھے، اپنی طرف سے پروپیگنڈے کرتے، اپنی طرف سے جاہلانہ یہ باتیں کرتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی آ جاتا دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، تو طرح طرح کی یہ باتیں کرتے تھے، بے سند بے حوالہ باتیں۔ اور آج جو ہے وہ یہ ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اب یہاں پر ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان آڑ آ جائے گی، ان کے اور ان کے ارمانوں کے درمیان آڑ آ جائے گی، پردہ آ جائے گا۔ دنیا میں جو ان کے ارمان تھے، جو ان کی خواہشات تھیں، وہ ختم، اور آج جو ہے وہ ان کے اور ان کے درمیان پردہ۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ پہلے جو گزرے کیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ کھلے تردد کے اندر پڑے ہوئے تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے اب ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے، اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، کیونکہ ایمان لانے کی جگہ ان کی دنیا تھی اور دنیا میں دین حق کی پرستش تھی۔ اب یہاں پر جب آئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک مقام پہ آتا ہے، یہ لوگ وہاں پر جا کر یہ خواہش کریں گے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم وہ کننا نعمل، ہم وہ سارے اعمال صالحہ کریں گے، لیکن دوبارہ آنا نہیں۔ یہی زندگی ہے، یہی موقع ہے، یہی وقت ہے، اور یہی ساعتیں اور یہی گھڑیاں ہیں۔ جو کام میں لے آئے اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کر لی، تو بس وہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ وہاں جا کر تو پھر صرف حساب دینا ہے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔